بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. صدق الله مولانا العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. علماء اکرام، عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے آپ سب کو اپنا دین سیکھنے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم جس بندے پر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دین سیکھنے کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ اپنے بندوں میں جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے اپنے دین کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اسے دین کے کاموں میں لگا دیتے ہیں، اسے دین کے کاموں میں مزہ آنے لگتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، تو آپ کو اللہ نے دین کو سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے، اس کا مطلب اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا، خیر کا ارادہ فرمایا۔ اپنے محبوب بندوں میں اللہ نے آپ کو شمار کیا تو اللہ نے یہ توفیق بخشی۔ ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے دعائیں کی ہوں گی تو اللہ نے آپ کو اس کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ کام، جس کام میں آپ لگے ہیں، یہ دین کا جو کام ہے، یہ دین کی جو لائن ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس لائن میں، اس راستے میں ہمیشہ جو بھی اس راستے پر چلا ہے اس کو مشکلیں آئی ہیں، تکلیفیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی۔ ہمارے انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے، مختلف اللہ کی طرف سے بھی آزمائش میں مبتلا کیے گئے، دنیا والوں کی طرف سے بھی آزمائش میں مبتلا کیے گئے۔ میں اس لیے ایک جملہ یہ کہتا ہوں کہ جو اس راستے پر چلے گا اس کے پاؤں میں پھول نہیں بچھائے جائیں گے، اس کے پاؤں میں کانٹے بچھائے جائیں گے۔ تکلیف ہوگی، پریشانیاں آئیں گی، گھر کی پریشانی آئے گی، پیسوں کی پریشانی آئے گی، عزت و آبرو پہ حملے کیے جائیں گے، یہ بتلایا جائے گا کہ یہ دنیا کے سب سے خراب لوگ ہیں، یہ دنیا میں امن کے خلاف ہیں، یہ دنیا کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، یہ دنیا میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، یہ دنیا کے اندر، یعنی دنیا کے لیے یہ لوگ سب سے خراب ہیں۔ یہ دنیا کے اندر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے دین میں لگا دیتا ہے۔ تو ہماری نظر ہماری آخرت پر ہے،
آخرت اسی سے بننی ہے، دنیا سے تو بننی نہیں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے آیت کا چند جملے پڑھے ہیں، آپ یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہو، کچھ وقت آپ کا مدرسے کے اندر گزرے گا، جب آپ یہاں سے نکل کر جائیں گے عملی میدان میں، تو عملی میدان میں آپ کی کتنی زندگی ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ یہاں تو آپ کو بتلا دیا گیا، سکھلا دیا گیا، دے دیا گیا کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اللہ کا قرآن کیا ہے، رسول اللہ کی حدیث کیا ہے۔ اب اس پر عمل کرنا اور عمل کرانا لوگوں کو، یہ وہ زندگی ہے جب آپ یہاں سے نکل کر عملی میدان میں پہنچیں گے۔ اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے آپ کو کس جگہ منتخب فرماتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، ابھی آپ بھی نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ مدرسے کے اندر تعلم کا سلسلہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ خطابت کے واسطے سے آپ سے علم دین کا کام لے لے، ہو سکتا ہے تحریر کے واسطے سے اللہ آپ سے خدمت لے لے، ہو سکتا ہے امامت کے واسطے اللہ آپ سے خدمت لے لے، ہو سکتا ہے تبلیغ کے واسطے اللہ آپ سے خدمت لے، کسی بھی راستے کا اللہ تعالیٰ انتخاب فرما سکتے ہیں۔ میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، چند احکامات ذکر کیے گئے، حق بیان کیے گئے۔ پہلا حق اللہ نے اپنا بیان کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت اللہ کی ہوگی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ احسان اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے صرف حسن ہی حسن ہو۔ مطلب آپ دل بھی آپ کا اس کام کو کرنے کو اتنا ہی خوش ہو، اور ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، دماغ سب آپ کا اسی خوشی کے ساتھ اس کام کو کرے۔ اگر دل میں کدورت ہے، ظاہر آپ کر رہے ہیں، دل سے نہیں چاہتا دل لیکن ظاہراً کرنا پڑ رہا ہے، تو اس عمل کو احسان نہیں کہا جائے گا۔ ماں باپ کے ساتھ احسان مطلب جو کام، جو خدمت کرو، وہ خدمت آپ کی آپ کا دماغ، آپ کا دل اور آپ کے حصی جو عمل کرنے کے جو طریقے ہیں، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، حس جس کو کہا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام حسن ہی حسن ہونا چاہیے۔ اس کے اندر اگر کدورت ہوگی تو اس عمل کو احسان نہیں کہا جائے۔ سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے۔ اسی لیے کہا گیا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ اپنے ماں باپ کو اف، جس کا محدثین یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ باپ نے یا ماں نے کوئی حکم دیا اور آپ کے چہرے کے اوپر ناگواری کے آثار نمایاں ہو جائیں، اس کی بھی قرآن اجازت نہیں دیتا کہ آپ منہ بنا لو، اگرچہ زبان سے کچھ نہ کہو، منہ بنا لو، اس کی بھی اجازت نہیں۔ تو مطلب دل بھی آپ کا اس کام کو کرنے پر پورے طریقے سے خوش ہو، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، منہ، چہرہ، جو کچھ ہے، ہر چیز کی خوشی کے ساتھ کوئی عمل جب آپ کریں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ تو اس کو احسان کہا جائے گا۔
تو اللہ فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اس پر مجھے بات نہیں کرنی ہے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، جو آپ کا پڑوسی ہے قریب والا اس کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، جو آپ کا پڑوسی ہے دور والا اس کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ دوسرا ترجمہ، جو آپ کا پڑوسی ہے رشتہ دار اس کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، جو آپ کا پڑوسی ہے غیر رشتہ دار اس کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ تیسرا ترجمہ، جو آپ کا پڑوسی ہے مسلم ایمان والا اس کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، جو آپ کا پڑوسی ہے غیر مسلم جس کا دھرم دوسرا ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو احسان کرنا ہے۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ والصاحب بالجنب، اور جو آپ کے پڑوس میں آپ کے برابر میں پہلو میں جو آپ کے بیٹھا ہوا ہے، مثلا آپ سفر کر رہے ہیں، ریل میں سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، رکشے میں سفر کر رہے ہیں، جہاز میں سفر کر رہے ہیں، پلیٹ فارم کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پر بھی جو آپ کے برابر میں اجنبی ایک آدمی بیٹھا ہے، چاہے اس کا مذہب دھرم کچھ بھی ہو، اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے ساتھ بھی آپ کو احسان کرنا ہے۔ ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہم پانی خریدتے ہیں اور پانی خرید کر لا کر خود پینا شروع کر دیتے ہیں، اپنے برابر والے کو نہیں پوچھتے۔ آپ نے نہیں پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے حق میں جو اللہ نے آپ پر رکھا تھا اس حق کے اندر آپ نے کوتاہی کی۔ سب سے پہلا آپ لے کر آئے ہو والصاحب بالجنب، اگرچہ وہ آپ اس کو نہیں جانتے، لیکن پہلا کام یہ ہے کہ آپ اس سے معلوم کیجئے، وہ اگر انکار کر دیتا ہے تو آپ استعمال کیجئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالی نے پڑوسیوں کے حق کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ آپ کا قریب والا، آپ کے دور والا، گھر جس کا قریب ہے وہ بھی، گھر جس کا دور ہے وہ بھی، آپ کا پڑوسی رشتہ دار ہے تو بھی، رشتہ دار نہیں ہے تو بھی، آپ کا پڑوسی مسلمان ہے تو بھی، آپ کا پڑوسی مسلمان نہیں ہے تو بھی، آپ کو اس کے ساتھ احسان کرنا ہے، بھلائی کا معاملہ کرنا ہے، خیر کا معاملہ کرنا ہے، دل سے بھی کرنا ہے، دماغ سے بھی کرنا ہے، ہاتھ پاؤں سے بھی کرنا ہے، بوجھ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش دلی کے ساتھ آپ کو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ قرآن کا ہمیں سبق ہے، یہ قرآن کی ہم کو تعلیم ہے۔ ہم مدرسے کے اندر اس کو پڑھتے ہیں۔ اب تصویر کا دوسرا رخ اٹھا کر دیکھیے، ہم مدرسوں کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں کہ مدرسوں میں اگر 1000 طالب علم ہیں، 2000 طالب علم ہیں، 5000 طالب علم ہیں، تو مدرسے کی چہار دیواری کے اندر جو طلبہ رہنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، ہمیں ان کی فکر رہتی ہے، ان کے نماز کی فکر رہتی ہے، ان کے اٹھانے کی فکر رہتی ہے، ان کو مسجد لانے کی فکر رہتی ہے، ان کے اچھے برے ہر چیز کی فکر ہم کو رہتی ہے، لیکن مدرسے کی چہار دیواری کے باہر جو آدمی رہ رہا ہے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے بالکل کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، ہمیں اس کی فکر نہیں۔
وہ داڑھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، اس کے بچے دین پر چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، وہ حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے کوئی اشست ہے ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، صرف مدرسے کے اندر کی فکر ہے، مدرسے کے باہر کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا، میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، جو آپ کا پڑوسی ہے، قریب کا ہو دور کا ہو، رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، دھرم والا ہو غیر دھرم والا ہو، ان تمام کے ساتھ آپ کو احسان کرنا ہے۔ لیکن آج ہماری زندگیوں سے یہ چیز نکل کر باہر چلی گئی۔ ہم مدرسے میں رہیں گے تو مدرسے والوں کا خیال کریں گے، ہم مسجد میں رہیں گے تو صرف اپنی مسجد کا خیال کریں گے، جس جگہ پر رہیں گے ہمیں صرف اپنا خیال ہے، اپنے آس پڑوس میں ہمارے کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کی بالکل بھی فکر نہیں۔ اے میرے عزیزو، مدرسے کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے وہ اس لیے تاکہ آپ کی زندگی جب آپ یہاں سے نکل کر جائیں تو اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کا نبی چاہتا کیا ہے آپ سے۔ کوئی دورے میں ہوگا یہاں پر، کوئی تکمیلات میں ہوگا، کل کو عملی میدان میں جاؤ گے تو عملی میدان تمہارا صرف مدرسے کی چہار دیواری نہیں ہے، اس کو یاد کر لو۔ تم نے اگر اس کے لیے جو باہر تمہارے دکان لگا کر بیٹھا ہوا ہے تم نے اس کی نماز کی فکر نہیں کی ہے تو یاد رکھنا کل اللہ کے ہاں تم مجرم۔ قرآن تمہارے پاس ہے، رسول اللہ کی حدیث تمہارے پاس ہے، دین کی ذمہ داری تم پر ہے۔ تم اپنے آپ کو کہلاتے ہو کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کی وراثت ان کو نہیں دی گئی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انبیاء کی وراثت تم کو دی گئی ہے۔ کیا نبی کا یہی کام تھا کہ جو آپ کے گھر کے اندر رہتے تھے آپ ان کی فکر کرتے تھے، دوسروں کی نہیں کرتے تھے؟ بتائیے، اللہ کے نبی کا صرف اتنا ہی کام تھا کہ جو آپ کے پاس آ گئے آپ نے اس کو تعلیم دے دی، باقی لوگوں کی فکر آپ کو نہیں تھی۔ ہر انسان کی، ایمان والے کی نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہر انسان کی فکر آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کو کیسے آپ جو دین سے دور ہے، دھرم سے، اس کو دھرم پر کیسے لے کر آؤ، اور جو دھرم میں داخل ہے اس کو پالن کیسے کراؤ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس کام کو کرتے ہیں تو آپ انبیاء کے وارث ہیں، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو میرے بھائی پھر انبیاء کی وراثت کا جو تمغہ ہم کو ملا ہوا ہے پھر ہم اس کے مستحق نہیں ہیں۔ ایک عام صورتحال پوری دنیا میں، پورے جہاں بھی جاؤ، مدرسوں کے اندر، مدرسے کے گیٹ کے اندر داخل ہو تو وہاں لوگوں کی ایک الگ دنیا ہے، مدرسے کے گیٹ سے باہر نکلو تو وہاں لوگوں کی ایک الگ دنیا ہے۔ بالکل کوئی فکر نہیں ہے کہ کون آدمی نماز کو آتا ہے، کون آدمی نماز، بالکل فکر نہیں ہے ہم لوگوں۔ اور قرآن وضاحت کے ساتھ جگہ جگہ پڑوسیوں کے سلسلے میں حقوق کو بیان کر رہا ہے۔ پڑوسیوں ہر جگہ کے اوپر جہاں تم رہتے ہو برابر میں رہنے والا تمہارا پڑوسی ہے۔ اور اس آیت میں تو اللہ نے صرف رہنے والے نہیں بلکہ اگر تم سفر میں ہو اور 2 4 10 منٹ کے لیے بھی کوئی تمہارے برابر میں بیٹھتا ہے، والصاحب بالجنب، اللہ نے اس کا بھی حق تمہارے اوپر رکھ دیا۔ اس کو اپنا مزاج بناؤ، اس کو اپنی زندگی بناؤ۔ اگر یہ مزاج بنا اور یہ زندگی بنی تب تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر مزاج یہ نہیں ہے، ہاں مدرسہ کھول کے بیٹھ گئے، 10,000 بچے پڑھ رہے ہیں، ان کی فکر ہے آپ کو، ان کے گھر والوں کی فکر نہیں ہے، برابر والوں کی فکر نہیں ہے، تو آپ اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو میرے بھائی۔
اس لیے آپ انبیاء کے وارث ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب اس دنیا کے اندر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، رسول و پیغمبر کوئی نئی شریعت لے کر آنے والا نہیں ہے۔ یہی شریعت رہے گی جس شریعت کو سیکھنا اور پھر لوگوں تک پہنچانا یہ اللہ نے آپ کی ذمہ داری کے اندر رکھ دیا ہے۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ کفار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صاحبزادے حضرت قاسم اور عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو کفار مکہ کعب بن اشرف، ابو لہب اور دوسرے کافر اللہ کو طعنہ دیتے تھے کہ آپ ابتر ہو گئے۔ ابتر کا مطلب ہے کہ اب ان کا نسل ختم ہو گئی، حسب و نسب ان کا اب دنیا سے ختم ہو گیا، صاحبزادگان نہیں رہے تو اب ان کی نسل کیسے چلے گی دنیا کے اندر، طعنے دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ان شانئک هو الابتر، اللہ کے نبی کو ابتر کہنے والے وہی خود ابتر ہیں، انہی کی نسل ختم ہے، انہی کا نام دنیا سے مٹا دیا گیا ہے۔ جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں وہ اس ضمن میں آتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت بیان کی جاتی ہے تو یہ لوگ ضمن میں اس کے نام آ جاتا ہے، نہیں تو دنیا نہیں جانتی ہے ان لوگوں کو۔ اور اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ اور آپ کا نام ساری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے، پھیلا رہا ہے، پہنچا رہا۔ بھائی نسبی آدمی کیوں چاہتا ہے کہ بھائی میری اولاد ہو؟ تاکہ اس کے مشن کو لے کر آگے بڑھے، اس کے نام کو لے کر آگے بڑھے۔ باپ کا جو مشن تھا جب باپ چلا جائے گا تو بیٹا پورا کرے گا اس کو، باپ کا جو کام تھا باپ مر گیا تو بیٹا پورا کرے گا۔ باپ جس کام کو چھوڑ کر گئے ہیں جب بیچ میں رہ گیا تو اب بیٹا پورا کرے گا۔ اسی لیے آدمی اولاد چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی کی اولاد دنیا سے رخصت ہوئی تو لوگوں نے طعنہ دیا، کافروں نے، کہ اب ان کا دین زیادہ دن باقی نہیں رہے گا، اولاد ختم ہو گئی، محمد دنیا سے چلے جائیں گے، ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ اے میرے بھائی، آپ سب لوگ اللہ کے نبی کی روحانی اولاد ہو۔ اپنی اولاد تو نہیں تھی ان کی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ قرآن میں اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لیکن آپ سب ان کی روحانی اولاد ہو۔ نبی کے مشن کو لینا اور نبی کے مشن کو آگے بڑھانا 1400 سال سے امت کے علماء کرتے آ رہے ہیں۔ آج یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے، آپ جس کے کندھوں پر ڈالو گے کل اس ذمہ داری کو وہ اٹھانے والا ہے۔ آپ سمجھیے اپنی ذمہ داری، آپ سمجھیے اپنی اہمیت کو۔ آپ اللہ کے نبی کے وارثین، اسی لیے تھوڑی وارث کہا گیا ہے، ویسے ہی تھوڑی کہہ دیا کہ آپ انبیاء کے وارث ہو اور نبی کے وارث ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی نسبی اولاد نہیں ہے۔ دین کو سیکھ کر لوگوں کو مشن پہنچانے والے رسول اللہ کے جو لوگ ہیں وہی آپ کی اولاد ہیں، وہی آپ کی روحانی بیٹے ہیں۔ ان کا کام ہے اب یہ کہ اگر آپ کی اولاد ہوتی وہ اس کام کو لے کر آگے بڑھتی۔ اب آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کام کو لے کر آگے بڑھیں
اور امت اس کام کو کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دین کو ہر سمت کے اندر بڑھا رہے ہیں، یہ آپ کے انہی روحانی بیٹوں کا آج کرشمہ ہے اور کام ہے اور خدمت ہے کہ جو تن من دھن کی بازی لگا کر امت کے علماء اس کام کو کر رہے ہیں کہ نبی کے دین کو لے کر ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ان کی روحانی اولاد ہیں۔ آپ کو ان کے مشن کو لینا ہے اور اس مشن کو لے کر آگے بڑھانا ہے، اور اس مشن کے لیے آج سب سے زیادہ کوتاہی جس میں ہو رہی ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق کے اندر ہو رہی ہے۔ ہمیں بالکل اس کی فکر نہیں ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی معاملہ کریں اور ان کو بھی دین کی طرف لے کر آئیں۔ یہ ہر جگہ پر میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کوتاہی ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگ اس کا ذہن بنائیں، پڑھ کر فارغ ہونے والے اس کا ذہن بنائیں کہ جہاں آپ رہیں اللہ جہاں آپ سے خدمت لے، خدمت کے لیے جس جگہ آپ کا انتخاب ہو، اس انتخاب کی جگہ کے اطراف میں جو لوگ بھی رہتے ہیں، آپ کو ان تک دین پہنچانا اور ان کو دین پر لے کر آنا، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ آپ کہیں گے بھئی لوگ تو آتے نہیں ہیں۔ دیکھیے آپ کا کام ہے پیغام کا پہنچانا، مستقل کہتے رہنا کہتے رہنا کہتے رہنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور مستقل کہنا ایک دفعہ کہہ کے چھوڑ دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جہد مسلسل، جیسے دیکھا نا تبلیغ والے کرتے ہیں، مستقل پیچھے پڑے رہتے ہیں، ارے بابا چلو نماز کے لیے مسجد آ جاؤ مسجد آ جاؤ ایک دفعہ نہیں آتا، پھر دوبارہ جاتے ہیں، دوبارہ نہیں آتا، پھر تیبارہ جاتے ہیں، تیسری دفعہ پھر چوتھی دفعہ، روز اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، بابا ایک دفعہ مسجد آ جاؤ۔ تو یہ جو کام ہے نا، یہ صرف تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ علماء ہیں، آپ نے چھوڑ دیا تو لوگوں نے دوسروں نے پکڑ رکھا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے اندر خرابیاں آتی ہیں، کیونکہ علماء عالم تو ہے نہیں، تو جو سمجھ میں آتا ہے وہ اپنا کرتے رہتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں رہو، جس جگہ خدمت کرو، اس خدمت کے دائرے کو اپنے پڑوسیوں تک عام کرو اور اس دین پر ان کو لے کر آؤ۔ آپ کا کام اللہ کے دین کو سیکھنا، اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا اور اللہ کے بندوں کا رابطہ اللہ کے ساتھ جوڑ دینا، یہ آپ کا کام۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ارے دعا